اور ہدایت کے جوان کے لیے نہیں، بوڑھے کے اور خطرات ہیں۔ فقہاء و مفسرین کہتے ہیں کہ جب قوت کم ہو جاتی ہے تو نامناسب چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ عورتیں جماعت میں نہ آئیں۔ امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ فجر و عشاء میں تو آئے۔ بوڑھی عورت، وہ بھی بوڑھی ہو اور وقت بھی اندھیرا ہے، لوگ کم ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے کہ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاحِقَةٌ، وہ بوڑھن کے لیے کوئی بوڑھا آ جائے گا۔ احتیاط یہ ہے کہ عورتیں مسجدوں میں نہ آئیں۔ مسجدوں میں تو نہیں آ رہے، لیکن پارلیمنٹ کے اوپر چڑھ گئی۔ اور ہمارے نظریات کونسل نے فیصلہ کیا ہے عورتوں کے حجاب نقاب کا، تو ایک وکیل عورت ہے، اس نے ایسے ہی ہاتھ رکھ کے جیسے کہ بہت بڑا معتبر مرد ہو، کہا میں ان مولویوں کو جواب دینا بھی بے ادبی سمجھتی ہوں، میں اس قابل نہیں سمجھتی۔ خیر وہ صحافی نے بہت اچھا جواب دیا، اس نے کہا آپ کے بارے میں بھی بڑے بڑے فیصلے آ چکے ہیں، علماء کو سب معلوم ہے۔ تو کچھ دن جب گزر گئے، امالی میں لکھا ہے تو محلے کا ایک بوڑھا بھی غائب ہو گیا اور بوڑھن بھی غائب ہو گئی۔ پتہ چلا کہ دونوں کوہ مری چلے گئے اور ہنی مون منانے کے لیے۔ لوگوں نے ابو حنیفہ سے کہا، حضرت نے کہا ابو یوسف جواب دے گا، میں تو منع کر چکا ہوں، یہ کہتا ہے کہ اندھیرے والی نمازوں میں بوڑھے آ سکتے ہیں، تو بوڑھا اور بوڑھن وہ بھی احتیاط کرے، اس پر اکتفا نہ کرے کہ جی میری عمر گزر گئی۔ ہر وقت جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے خطرہ سخت موجود ہے۔ وہ ایک مدرسے میں ایک چوکیدار کی شکایت ہو گئی کہ یہ مدرسۃ البنات کے لیے جو بیویاں آتی ہے یہ راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو دو چوکیدار ہوتے تھے، ایک جوان اور ایک بوڑھا۔ تو وہ جوان کو پکڑ کے لایا گیا کہ یہ ہے، اس نے کہا نہیں وہ بوڑھا ہے، وہ تنگ کرتا ہے ہمیں۔ اس لیے کسی عمر میں بھی شیطان سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، بچتا وہی ہے جس کو اللہ تعالی حفاظت نصیب فرمائے۔ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا عجائب و غرائب واقعات مشہور ہے نا، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نا شکر ہے کہ ان عورتوں کو اللہ نے ناک دی ہے، ناک نہ ہوتی نا تو یہ گھو کھاتی، کدا خزے پوز نہ میں نہ غل بے خوڑا۔ اس کی ماں کہتی میرے علاوہ بچے کچھ زما بارہ کے دا خبر ہے ہم فرحتائے مکانا۔ شیخ سعدی واقعی شیخ سعدی تھے، اس نے کچھ دنوں میں مشہور کیا کہ یار میرا گزارا یا نہیں ہوتا شیراز میں ہندوستان جاتا ہوں، بڑا ملک ہے وہاں ہر طرح مزدوریاں ملتی ہے۔ بہت ماں نے منع کیا لیکن آخر کار شیخ سعدی نے سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ 15-20 دن بعد بیس بدل کے گلیوں میں بھیک مانگنے لگا۔ اپنی گلی میں جب آیا پانی مانگا، پانی پلایا، پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ میں ملنگ ہوں کہیں کا۔ آپ کون ہیں؟ کہ بس میرا ایک بیٹا تھا وہ پاگل ہو گیا ہندوستان چلا گیا۔ اور آپ اکیلی رہ گئی؟ ہاں بالکل، کوئی شادی نہیں کی ہے؟ ایسے عمر میں کون ملتا ہے؟ آئے گئے آخر کار شادی کی تاریخ تے ہو۔ اس نے کہا لوگ مانتے نہیں ہے کہ مجھ ملنگ کو کوئی عورت شادی کرے گی، کوئی نشان تو دے۔ اس نے جلدی جا کے بکسا کھولا اور سب سے قیمتی جوڑا جو تھا وہ نکال کے دے دیا۔ کچھ دن جب گزر گئے تو واپس آیا، اے بیٹے، وہی پیارے بیٹے، آپ نہیں تھے وہ میں کتنی پریشان تھی، کتنی زندگی گزارتی تھی پریشانی کی۔ شیخ سعدی نے پھر باتوں میں کہا کہ اگر عورتوں کی ناک نہ ہوتی نا تو یہ گھو کھاتی،
اس نے کہا میرے سوا کا یہ جوڑا تو آپ نے مجھے دیا ہے شادی کے لیے، دیکھیں آپ کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی نے عقل و دانش سے بہت مشکلات پر بھی عبور حاصل کیا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس لیے فقہا نے جب لکھا ہے کہ عورتیں مردوں کی صف میں نہ آئے تو اس میں جوان اور بوڑھن کا فرق نہیں کیا، ہر طرح کا لکھا ہے۔ اور جس طرح پرائی عورتیں صف میں نہیں آئی، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، اس کے ساتھ بھی جماعت کی نماز نہیں ہوگی، فاسد محض ہے بالکل۔ عورت ہونے میں سب برابر ہے۔